إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 096 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا ہماری وہ سسٹر کلاس میں موجود ہیں جنہوں نے کل مجھ سے رابطہ کیا تھا، جنہوں نے یوٹیوب چینل سے ہمیں جو ہے ہمارے لنک ڈھونڈا تھا؟ وہ ہیں کلاس میں؟ میرا خیال ہے نہیں ہے. چلیں آپ لوگ ایک ریمائنڈر سینڈ کریں تاکہ باقی سسٹرز ہمیں جوائن کریں. آیت نمبر 109 سے انشاءاللہ ہم اس کو اپنے آج کے لیسن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 108 میں، کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن ہے. سوری، مائک رکھیے. نو 208 ہے، 10 نہیں ہے. جی ہمارا یہاں پر ڈسکشن جب ہم نے کلوز کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کل جو ہے وہ شیطان کی دشمنی اور اس کے ہتھ کنڈوں کے بارے میں شارٹلی پڑھیں گے. ویسے ہم اس کو اپنی جو ہماری پہلی انٹروڈکٹری اورینٹیشنل کلاس تھی اس کے اندر ہم نے اس کو پڑھا تھا. آپ میں سے جو بالکل اس دن سے ہمارے ساتھ ہیں، کوئی بتائے گا کہ شیطان کس طرح سے حملہ کرتا ہے جلدی سے، تاکہ ہم جلدی آگے پڑھیں. شیطان کہتا ہے صبح صبح ابھی بہت ٹائم ہے، سو جاؤ. بالکل دیکھ لیں پھر ہاں، نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. مختلف وسوسے ڈالتا ہے، نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جی بتاتے تھے آپ، ہینڈ ریز کریں نا، مجھے نظر نہیں آئے گا. آپ بتائیے. جی، بعض اوقات بڑی نیکی کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن وہ ہمیں چھوٹی نیکی میں الجھا دیتا ہے. ہاں، بڑی نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹی نیکیوں میں الجھائے رکھتا ہے. جب ہم کسی کو کوئی دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا نفس جو ہے وہ اس کو نیکی سے روکتا ہے نا، وہ اسی پہ آ جاتا ہے. نیکی سے روکتا ہے، وہ چاہے صدقہ کرنے سے روک رہا ہے، چاہے قرآن کی تلاوت سے روک رہا ہے، چاہے وہ کسی اور نیکی سے روک رہا ہے. نیکی سے روکتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ بڑی نیکی کی بجائے چھوٹی نیکی میں مصروف کر دیتا ہے، اس میں ٹائم لگوا دیتا ہے اور انسان بڑے اجر سے محروم رہ جاتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ جب ہم کوئی نیک کام کرنے لگے یا جیسے وہ کرنے لگے تو الجھا دیتا ہے دوسری، اس میں کسی اور طرف جو ہے نا وہ دھیان چلا جاتا ہے. یہ اور سب پھر جو ہے نا، ہاں یہ سب کیا نیکی سے روکنے کے معنی آتے ہیں. نیکی سے روکنے کے علاوہ نا وہ فیوچر کے خوف بھی دیتا ہے، تنگ دستی کے خوف بھی خوف دلاتا ہے. ہاں جی. اچھا، میں آپ کو نا فٹافٹ اس کو سم اپ کرتی ہوں. شیطان جو ہے وہ ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا. سب سے پہلے کس طرح نیکی نہیں کرنے دیتا؟ وہ ہمیں برائی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، ہمارے برے اعمال کو سجا کے دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، کیپ اٹ اپ. پھر کیا کرتا ہے؟ وہ نیکی سے کیسے روکتا ہے؟ وہ مستقبل کے خوف دلاتا ہے، فقر کے اندیشے دلاتا ہے اور ہمیں نیکی سے روک دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ نیکی سے اور کیسے روکتا ہے؟ وہ ہمیں جو ہے وہ سستی ڈال دیتا ہے ہمارے اوپر. سستی بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کی پناہ لی جاتی ہے سستی سے. پھر اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں غیر ضروری کاموں میں مشغول کر دیتا ہے، جسے آپ وہ کہتے ہیں نا مباح کام جو ہوتے ہیں ان میں مصروف کر دیتا ہے اور نیکی سے روک دیتا ہے. یعنی جو بھلا بڑا کام ہے اس سے روک دیتا ہے اور مباح میں الجھا دیتا ہے. کہ انسان یہ بھی سوچتا رہتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر رہا
لیکن وہ نیکی سے محروم ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف طریقے ہیں اس کے نیکی سے روکنے کے. پھر اگر انسان اس کی چالوں میں نہیں آتا اور وہ نیکی کی طرف مائل ہی رہتا ہے تو پھر وہ اس کو بڑی نیکی کرنے سے روکتا ہے. بڑی نیکی کرنے سے روکتا ہے کیسے؟ اسے چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں الجھائے رکھتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک شخص جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, بولنے کی صلاحیت دی ہے, وہ لوگوں کو کنونس کر سکتا ہے, تو وہ لوگوں کو اللہ کے دین کا علم سکھا سکتا ہے, لیکن وہ کیا کرے؟ مسجد میں جھاڑو دھرتا رہے, یا مسجد کے واش روم صاف کرتا رہے, یا مسجد میں نمازیوں کے جوتے سیدھے کرتا رہے نیکی سمجھ کے. ہے یہ نیکی, لیکن وہ ایک بڑی نیکی کما سکتا تھا. اللہ نے اس کو کیلیبر دیا تھا بڑی نیکی کمانے کا, لیکن شیطان نے اس کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں الجھا دیا, تو وہ بڑے اجر سے محروم ہو گیا. اسی طرح شیطان ہماری نیکیاں ضائع کرواتا ہے. نیکی ہم نے کر لی, بہت بڑی کر لی, ہم نے شیطان کو وہاں ہرا دیا, لیکن وہ ایک ایسا دشمن ہے, ایسا کھلا دشمن ہے کہ وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے وہ جو ہم نے اپنی دائیں پلڑے میں ڈال لی ہیں چیزیں میزان کے, نیکیوں کا بھار اس میں کر لیا ہے, اب اس کو ضائع کرا دے. تو وہ کیسے کراتا ہے؟ پھر احسان جتواتا ہے آپ کی زبان سے, غصے میں آپ کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلوا دیتا ہے جس سے آپ کی نیکی ضائع ہو جاتی, حسد میں مبتلا کر کے نیکیاں ضائع کرواتا ہے, دوسرے کو تکلیف یا اذیت دے کے نیکیاں ضائع کرواتا ہے, ریاکاری کروا کے. آپ نے جس وقت نیکی کی تھی نا, اس وقت ہماری نیت نہیں تھی ریاکاری کی, اس وقت تو ہم نے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا وہ کام. لیکن شیطان کو تو وہ تو دشمن ہے, اور وہ کیسا دشمن ہے؟ وہ ایسا دشمن ہے جو تیار ہے اور ہر طرف سے آتا ہے, کس طرح دائیں بائیں آگے پیچھے سے آتا ہے, اور اللہ کے سیدھے راستے میں بیٹھا رہتا ہے. وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے, موت تک وہ آتا رہے گا, آخر وقت تک وہ آتا رہے گا, یہاں تک کہ ہم ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی جائے, وہاں تک وہ بہکاتا ہی رہے گا, آتا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ ہم نے پہلے نیکی کی تھی, مثلا ہم نے بڑے ہی اس سے جو ہے وہ کوئی صدقہ کیا تھا, خالص نیکی کی وہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے. اب کسی وقت میں بیٹھ کر جب سب لوگ بیٹھے ہوں گے بیچ میں, تو وہ ہمارے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلوا دے, ہمارے دل میں کوئی ایسا خیال پیدا کر دے کہ وہ ریاکاری ہو جائے, تو اب کیا ہوگا؟ وہ نیکی ضائع. تو شیطان 3 طریقے سے دشمنی نبھاتا ہے: گناہ کروا کے, نیکی سے روک کر, نیکی بڑی نیکی سے روک کر چھوٹی نیکی میں الجھا کے, یا پھر یہ کہ نیکیوں کو ضائع کروا کے. سمجھ آ گئی؟ اور یہ جو ہے نا گناہ کروا کے, تو پھر گناہ میں کفر اور شرک اور وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو ہم سے وہ کرواتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا نا کہ شیطان جو ہے وہ تو فحش کا حکم دیتا ہے, یا امرکم بالسوء والفحشاء, برائی کا اور فحش کا حکم دیتا ہے. تو وہ سب برائیاں ہیں, اس کے اندر پھر صغیرہ بھی آ جاتی ہیں, گناہ اور کبیرہ بھی آ جاتے ہیں, اور کفر اور شرک سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہاں تک سمجھ آئے؟ اب ہم بچیں کیسے اس بڑے دشمن سے, اس کھلے دشمن سے, جس دشمن نے کھلا اعلان کیا ہوا ہے کہ میں آدم کو, اس کی اولاد کو بھٹکاؤں گا. سورہ اعراف میں آتا ہے, میں ان کو, اللہ تعالیٰ میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور میں ان کو بہکاؤں گا, اور میں تو ان میں سے اکثریت کو ناشکرا پائے گا. اکثریت جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چلے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو اور جو تیری پیروی کریں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. تو یہ کھلا اس کا اعلان ہے. شیطان چھپا دشمن نہیں ہے, یہ کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ دشمن جس کا ہمیں پتہ ہے, تو پھر اس سے ڈیفینس کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری اپنی ذمہ داری ہے نا کہ ہم اپنا ڈیفینس کریں. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر ہم اپنا ڈیفینس کیسے کریں بتائیے؟ مسنون طریقے بتائیے, میں نے آپ کو بتائے بھی تھے. جی میم, اللہ کی ہم اپنے لیے دعائیں کریں, اور یہ جو حفاظت کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں. حفاظت کی دعائیں ہیں سورہ بقرہ کی اذکار کی زیادہ
کریں نا جی صبح شام کے اذکار. صبح شام کے اذکار لازم پکڑ لیں، اور ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، اور رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سونے کے جی، اذکار، رات کو آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. آخری 2 آیات پڑھنا. ٹھیک، اور یہ تو اذکار ہو گئے نا. اس کے علاوہ حفاظت کی دیگر دعائیں پڑھنا، وضو میں رہنا، باوضو رہنا، اور بتائیے. قرآن کریم میں مومنوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ جب ان کو کوئی شیطان کا گروہ مس کرتا ہے، یعنی شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ فوراً چکنے ہو جاتے ہیں، فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں. یہ جو الرٹ ہونا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ علم سے آتا ہے. جب ہمیں پتا ہوگا کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو جب ہم غلط اور درست میں فرق کریں گے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، تبھی تو ہم جان جائیں گے کہ یہ بات غلط ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. تو علم کا حصول، شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے علم کا حصول، صحیح اور غلط کی پہچان بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور مسلسل دعائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، تعوذ پڑھتے رہنا. ٹھیک، اور بتائیے. شیطان تو ہمارے جسم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے جسم میں خون کی مانند دوڑتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے ناک کے نتنوں میں بسر کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں، اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ ہماری باڈی میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، آنکھوں کے ذریعے، ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے. ٹھیک ہے، جو ہماری جسم کے یہ جو کھڑکیاں ہیں، ان سے وہ ہمارے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. کیسے داخل ہوگا وہ ان سے؟ کیسے داخل ہوگا؟ جب ہم اس کو الاؤ کریں گے، جب ہم اس کے لیے یہ راستے کھول دیں گے. جب ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے کوئی ایسے مناظر دیکھتے ہیں، بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں، کانوں سے کچھ بے حیائی کی چیزیں سنتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی زبان سے جو ہے وہ گناہ کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ گویا اس کے لیے ہم گیٹ کھول دیتے ہیں، کیونکہ ہم اسی کے مزاج کے کام کر رہے ہیں نا. تو جس کا مزاج کا چیز ہوتی ہے تو وہ وہاں انٹر ہو جاتا ہے. آپ سب قرآن پڑھتے ہیں شوق سے، آپ کو کوئی قرآن کی کلاس کا لنک دے دیتا ہے، آپ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو موسیقی کو، بینڈز کو، ڈراماز کو، موویز کو پسند کرتے ہیں، ان کو کوئی وہ چیز لنک بھیجتا ہے، وہ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے میرے ایسے ہی ہے ہے. نا؟ تو ہم نے شیطان کو انٹرسٹ نہیں دینی، تو وہ اپنی آنکھوں، کانوں اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی. اور یہ جو ناک کے نتنوں میں وہ رات بسر کرتا ہے، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا کہ صبح جب آپ اٹھیں تو 3 مرتبہ اپنی ناک کو اچھی طرح جھاڑیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد شیطان کیسے داخل ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں، کیسے وہ ہمیں متاثر کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کا نام نہیں لیتے، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتے، دروازے بند کرتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بسم اللہ نہیں کہتے، تو شیطان ہمارے ساتھ اندر آ جاتا ہے گھر میں، گویا ہم نے اس کو انٹری ٹکٹ دے دیا. اس کے بعد ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھے بغیر، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیتا ہے. خود انٹر ہو گیا نا، انٹری ٹکٹ اس کے پاس آ گیا، اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بلا لیتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، یہاں ہمارے کھانے اور رات بسر کرنے کا انتظام ہو گیا. کیسے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور کھانا شروع کرتے ہوئے. اسی لیے آپ دیکھیں جو سنتیں ہیں لباس کے پہننے کی، اتارنے کی،
کھانا کھانے کی، کھانے کے بعد کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. یہ ہمارا سیلف ڈیفینس ہے شیطان سے، تاکہ وہ ہمیں مزید اللہ کی نافرمانیوں پر اکسا نہ سکے. پھر اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں ہی کہ یہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. تو یہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں. اب ہمیں اپنے آپ کو ان سے چھپا کے رکھنا ہے. تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے لباس کو اتارتے ہوئے، کیا حکم ہے؟ لباس اتارنے سے پہلے بسم اللہ کہیں، تاکہ یہ آپ کو دیکھ نہ پائے، اس بے لباسی کی حالت میں یہ آپ کو دیکھ نہ پائے اور آپ پر حملہ نہ کر سکے. بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا کوئی بہت خوبصورت بچیاں ہوتی ہیں یا بچے ہیں یا خواتین ہیں، تو کہتے ہیں جی جن ان کو تکلیف دے رہا ہے یا ان کو متاثر کر رہا ہے یا ان پر جن آ گیا ہے. جو ایسے ہی خام خواہ فراڈ فیک چیزیں ہوتی ہیں ان کی بات نہیں کری، جو اصل میں ہوتا ہے. تو اس کی ایک وجہ، دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شیطان ہمیں دیکھتا ہے اور پھر جس کا جسم جو ہے، جو جس کی بیوٹی جو ہے اس کو پسند آتی ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر اس کو پوزیس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اون کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو، بچیوں کو اس چیز کی تعلیم دیں کہ لباس اتارتے ہوئے، آپ واش روم جانے سے پہلے بھی آپ دعا پڑھتے ہیں اور آپ ڈریسنگ میں اپنا لباس اتار رہے ہیں تو کیا کریں؟ جو چینج کرنے کے لیے اتار رہے ہیں تو کیا کریں؟ سے بسم اللہ سے پہلے کہ آپ اپنا لباس اتاریں اللہ کا نام لیں گے، تو جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہ آپ کو متاثر نہیں کر سکتے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ سارے وہ ٹولز ہیں. اللہ کی پناہ سب سے بڑی چیز، اللہ کی پناہ، معوذتین پڑھنا، تعوذ پڑھنا، تعوذ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. ٹھیک ہے. تو یہ تعوذ پڑھتے رہا کریں. آپ کو جب لگتا ہے کہ شیطان بیکار نہ جا رہا ہے، آپ کا دھیان کسی اور طرف جا رہا ہے، تو تعوذ پڑھیں. جیسے نماز میں جب شیطان بہکاتا ہے تو کیا حکم ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف، بائیں طرف دھتکار دیں. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ جو خیال آپ کے دماغ میں آ رہا ہے یا جو آپ کی خضوع میں جو ہے وہ تعطل آ رہا ہے، شیطان کوشش کر رہا ہے ڈالنے کی، وہ ختم ہو جائے. اور ایسا آپ کو بار بار بھی کرنا پڑتا ہے بعض اوقات، کیونکہ شیطان جس وقت آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے، لیکن پھر وہ پلٹ کے بھی آتا ہے. اسی لیے اس کو جو ہے وہ خناس کہا جاتا ہے. خناس کس کو کہتے ہیں؟ بار بار پلٹ کے آنے والے. تو یہ بار بار پلٹ کے آتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اب یہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور اس کو دشمن سمجھنا ہے، اس سے لاپرواہ نہیں ہونا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. تو جس طرح آپ اپنے دشمن سے لاپرواہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح آپ شیطان کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہو سکتے. مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں یہ جو فیملی ہے یہ آپ کی دشمن ہے، کنفرم ہے، کنفرم آپ کو پتا چل جاتا ہے، آپ کے سیکورٹی کے ادارے آپ کو بتاتے ہیں، یہ اس طاق میں ہے کہ آپ پر حملہ کریں. تو کیا آپ صبح شام میں کسی لمحے ان سے بے خبر ہوں گے؟ بتائیے. نہیں میم، چکنے ہوں گے بندے، چکنے رہیں گے نا. سارے کے سارے اپنے ذرائع استعمال کریں گے سیکیورٹی کے. رات کو سوتے ہوئے ہڑبڑا کے اٹھ جائیں گے، سو ہی نہیں پائیں گے. ایسا ہوگا نا، ایسی دہشت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں بتا دیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے. تم اپنا آرمر پورا رکھو، تم اپنے بچاؤ کے طریقے پورے رکھو. جہاں تم نے کوتاہی کی وہیں سے وہ آئے گا، وہیں سے وہ طاق کے حملہ کرے گا. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر پھسل جاؤ تم بعد اس کے کہ جو آ گئی تمہارے پاس واضح نشانیاں. ہر چیز کھول کھول کے بتا دی اللہ تعالیٰ نے، حق بھی، سچ بھی، باطل کو بھی واضح کر دیا. یہ بھی بتا دیا کہ باطل شیطان کی طرف سے ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہاری نجات اس چیز میں ہے
کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پھر بھی اگر تم بات نہیں مانتے، پھسل جاتے ہو، فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غالب، بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو جو ہیں وہ اسماء حسنہ یہاں پر آ رہے ہیں، ایک کیا ہے عزیز اور دوسرا کیا ہے حکیم۔ عزیزن کا معنی جو ہے عین زازا سے، یعنی خوب عزت والا، غلبے والا اور زبردست، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ انسان کو اس کے کیے کی فوراً سے پہلے سزا دے دیں، وہ اس چیز پر قادر ہیں، لیکن وہ حکیم بھی ہیں، وہ ہمیں اپنی حکمت کے ساتھ مہلت بھی دیتے ہیں اور چانس دیتے ہیں توبہ کا کہ ہم جو ہیں وہ پلٹ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود، جبکہ ہمیں علم حاصل ہو گیا، پھر بھی ہم مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دے رہے، ہم پر پکڑ نہیں آ رہی، ہماری نعمتوں میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ کو ایکسپٹ کر لیا ہے، بس ہم بالکل بہت اچھا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، آپ اس چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس چیز کو جانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں کہ بہت زبردست ہے وہ۔ زبردست جو ہم اردو میں بولتے ہیں نا، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر، زیر زبر پیش پڑھتے ہیں نا، تو زبر کیا ہوتی ہے؟ اوپر ہوتی ہے نا، تو زبردست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا ہاتھ اوپر ہو، تو جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے قوت اسی کے پاس ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ زبردست کس کو کہتے ہیں؟ قوت والے کو، غلبے والے کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز پر غلبہ رکھتے ہیں، اس چیز کی قوت رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں پر ہمیں فوراً سزا دے دیں، لیکن ان کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں فوراً سزا نہیں دیتے اور وہ ہمیں مہلت دے دیتے ہیں۔ ہم پھسلتے کب ہیں؟ جلدی جلدی بتائیں، وہ کون کون سے مواقع ہیں جب ہم پھسل جاتے ہیں سب کچھ جانتے بوجھتے؟ مصیبت کے وقت اور خوشی کے وقت، سوری جب ہم بتائیے، آواز نہیں مجھے۔ غصے کی حالت میں پھسل جاتے ہیں۔ غصے کی حالت میں، بالکل، غصہ جب ہمیں آتا ہے تو پھر ہم سارے اخلاقی سبق بھول جاتے ہیں، جو کچھ ہم نے سیکھا ہوتا ہے قرآن کلاس میں، جو کچھ ہم نے سیرت سے سیکھا ہوتا ہے، سب کچھ بھول۔ اور غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پھر اس پہ قابو کیسے پایا جاتا ہے۔ مصنون طریقے کیا ہے غصے پہ قابو پانے کے؟ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اپنی پوزیشن چینج کر لیں، وضو کر لیں، پانی پی لیں، اور یا غسل کر سکتے ہیں تو غسل، اور تعوذ پڑھیں، شیطان کے شر سے پناہ مانگے۔ تو شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے تو اس کو پانی اس آگ کو بجھاتا ہے، پانی پینا، وضو کر لینا، غسل کرنا، اپنی جگہ کو تبدیل کر لینا، تھوڑا سا وقفہ دے دینا، بات جو آپ کو غصہ دلا رہی ہے اس پہ صبر کرتے ہوئے معاملے کو تھوڑا سا وقفہ دے دینا، فوراً اس کے اوپر ریاکشنری نہ ہونا، یہ بھی شیطان کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور خوشی اور غمی میں، جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں، جب ہم بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں، تب بھی ہم پھسل جاتے ہیں، جذبات میں پھسل جاتے ہیں۔ اسی لیے بہت زیادہ جذباتی ہونا پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میں بہت جذباتی ہوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ان کی صفت ہے، کوئی بڑائی ہے، کوئی اچھی بات ہے۔ بہت زیادہ جذباتی ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ جو لوگ
بہت زیادہ ایکسپریسو ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، وہی لوگ زیادہ پھسلتے ہیں، کیونکہ ان کو اس سچویشن میں چاہے وہ خوشی کی ہو چاہے غم کی ہو، ان کو اپنے آپ کو قابو کرنا نہیں آتا. جب وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر پاتے تو وہ پھر من چاہے جذبے میں بہتے ہی چلے جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے دور نکل جاتے ہیں. گڈ، جزاک اللہ خیر. اور لا علمی میں لا علمی میں پھسل جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. لیکن یہاں پر لا علمی نہیں ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، علم آ جانے کے بعد پھسل گئے. ٹھیک ہے. میم ریا کری میں میم علم تو آیا ہوا ہوتا ہے مگر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ علم آ گیا ہے. یہ نا کیونکہ قرآن پاک کو کوئی اس طریقے سے پڑھتا ہی نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں. بات وہی ہے علم نا، تو علم تو نہیں ہے نا. قرآن پاک میں موجود ہے، 1400 سال سے موجود ہے. بالکل باقی یہ بات ہے کہ جب ہماری کوئی علم ہے. مرضی کے خلاف کام کرتا ہے نا تو پھر بھی یہ کام ہو جاتا ہے. سوری، میں نے آپ کی بات نہیں سنی ہے، میں اپنی بات کری تھی، میں بات مکمل کر لوں پھر آپ بتائیے گا. آسیہ جیسے ابھی کہہ رہی تھی کہ علم تو 1450 سال پہلے سے موجود ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے آسیہ کہ جب تک ہم اسے حاصل نہیں کریں گے نا تو وہ ہم تو با علم نہیں نا ہیں، ہم تو علم والے نہیں ہیں نا. علم آ جانے کے باوجود، سیکھ جانے کے باوجود، پڑھ لینے کے باوجود بھی ہم پھسل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بہت بہترین پوائنٹس آپ سب کی طرف سے آئے کہ انتہائی جذباتی کیفیت میں، خواہ وہ غم کی ہو یا خوشی کی ہو یا غصے کی ہو یا اسی طرح حسد، مال کی چاہت، یہ ہماری جو نفسیاتی کمزوریاں ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے. کسی کی پرائڈ ہوتی ہے، آپ سمجھ لیں احساس برتری، کسی کی احساس کمتری، کسی کی مال کی چاہت، کسی کی جو ہے وہ اس کی اولاد. بہت ساری ایسی نفسیاتی ہماری کمزوریاں ہیں جس میں ہم علم آ جانے کے باوجود جو ہے پھسل جاتے ہیں. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو ابھی کے ابھی ہمیں سزا دے دیں، لیکن وہ ہمیں مہلت دے رہے ہیں تو اس مہلت کا ہمیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، جائز فائدہ اٹھانا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. بینات آ جانے کے باوجود بھی لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جیسے اہل کتاب تھے تو اہل کتاب کیا کر رہے تھے؟ ان کے پاس واضح نشانیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی روشنی میں ان کے پاس واضح دلائل تھے اس چیز کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرما رہے ہیں وہ درست فرما رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے. ٹھیک. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ينظرون، ان تمام نشانیوں کے باوجود کیا وہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ اور فرشتے جو ہیں وہ سائبانوں میں بادلوں کے آ جائیں اور قضیہ چکا دیا جائے، کام پورا کر دیا جائے، یعنی قیامت برپا ہو جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو حشر کا میدان برپا کریں گے. پھر انڈیویجلی جیسے انہوں نے خود ڈیمانڈ کی تھی کہ لولا تکلمنا اللہ او تأتینا آیا، کہ ہمارے سے اللہ بات خود کیوں نہیں کرتا اور ہمیں کوئی معجزے کیوں نہیں دکھائے جا رہے، کوئی نشانیاں کیوں نہیں آ رہی. تو ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نہ فرشتے اتار دیتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کرتے ہیں. یہ تو پھر تب ہوگا جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، یعنی زمین کی جو یہ بساط ہے، یہ جو سارا اللہ تعالیٰ نے بساط بچھا رکھی ہے، یہ جب لپیٹ دی جائے گی، جب فائنل ڈے آ جائے گا تو پھر یہ ہوگا. تو کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی نشانی جو ہوتی ہے وہ جب آ جائے تو اس کے بعد آگے پھر توبہ کا راستہ نہیں ہوتا. یعنی جس طرح یہ معجزے مانگتے ہیں یا جس طرح پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں سے کہا کہ لے آؤ ہم پر عذاب، تو وہ نشانی کے طور پر مانگتے تھے، اچھا یہ آسمان ہمارے اوپر گرا کے دکھاؤ
تو جب یہ وقت آ جائے کہ کھلی ایسی نشانی سامنے آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ مثلا یہ جو حقیقت حال کا کھلنا ہے، تو یہ ہر شخص کی جب موت کا وقت آتا ہے نا، تو چاہے وہ مشرک ہے، کافر ہے، فاجر ہے، مومن ہے، اس پر کھل جاتا ہے کہ وہ اس کے جو عقیدہ تھا وہ درست تھا یا نہیں تھا۔ لیکن اس وقت پھر ان فرشتوں کو دیکھ کر اگر وہ کلمہ پڑھ بھی لیتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ جیسے فرعون نے جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو کیا کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طرح توبہ کے دروازے کھلے ہیں، لیکن جب انسان پر موت کی سکرات طاری ہو جائے یا پھر یہ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہر شخص کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 158 میں بھی اس موضوع کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون، یعنی کیا یہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان پر اتر آئیں یا ان کو کوئی اللہ کی نشانیاں دکھائی جائیں؟ تو جس دن بعض نشانیاں اللہ کی اتار دی گئیں، اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا کہ اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھی نیکی نہیں کمائی ہوگی۔ ان سے کہیے کہ تم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو اصل میں انسان کا اصل امتحان جو ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب پر ہوتا ہے۔ اگر وہ نشانیاں ڈیمانڈ کرتا ہے، نشانیاں دیکھ بھی لیتا ہے، تب وہ ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ خاص طور پر بالخصوص موت یا اللہ کے عذاب کی نشانیاں۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نشانیاں دکھاتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم غور و فکر کرنے والے ہوں، یہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، یہ ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلاتی ہیں۔ تو یہ نشانیاں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن بالخصوص یہاں پر یا تو مراد موت ہے یا پھر اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بھی عذاب ہے، ٹھیک ہے، جیسے قوموں کے اوپر عذاب آئے تو اس وقت جو کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پر پھر جو قومیں معجزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ اور یہ نشانیاں دکھائیں، اور پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ جو تباہی ان کے اوپر آ رہی ہوتی ہے اس دوران ان کی پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، سوائے قوم یونس کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے بادل دور سے دیکھے تھے اور توبہ کی تھی، وہ قبول ہوئی، اس کے علاوہ کسی ایسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوئی جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام جو کام ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تمام اعمال اللہ کے پاس رجسٹر ہو رہے ہیں، تمام جو ایمان ہیں، اعمال بھی، ایمان بھی، عقائد بھی، امور جو ہیں اس سے مراد جو ہے اگر بندے کی طرف جاتی ہے تو پھر اس کا سارا کتھا چٹا جو ہے وہ سب کا سب اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور اگر امور جو ہیں اس کی نسبت جو ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں تو نشانیاں اتارنے کی ٹائمنگ کس قوم کو اللہ نے نشانی دکھانی ہے، کس کو مہلت دینی ہے، کب اس کے اوپر عذاب نازل ہونا ہے، کتنا عرصہ اس کو عذاب اس پر سے ٹالے رکھنا ہے، یہ سب کے سب امور جو ہیں ان کا مالک اللہ ہی ہے، یہ سب اللہ ہی کی پلاننگ ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کتنی ہی نشانیاں دکھائیں ہم نے ان کو واضح، بنی اسرائیل پر کتنی ہی واضح نشانیاں آئیں، جلدی سے بتائیے، جلدی بتائیے۔ میم ان پہ وہ من و سلوا اترا تھا۔ ہاں ترتیب سے آئیے ذرا تاکہ آپ کو ان کی جو نافرمانیاں ہیں وہ بھی ذہن میں تازہ ہو جائیں۔
جی جلدی سب سے پہلے اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی نا، ہاں سب سمندر سے پہلے پار دیا تھا، سب سے پہلے اس میں سے یہ 12 چشمے جاری کیے تھے. من و سلوا اتارنے کے لیے 12 چشمے جاری کیے، فتح دی ان کو، بستی میں داخل کیا ان کو. ترکاری مطلب نعمت کا کہہ رہے ہو باجی. نعمتیں نہیں، نشانیاں تھی نا یہ ساری کی ساری. ہاں یہ نشانیاں تھی نا، تو ترکاری وغیرہ مسلو دال یہ ساری چیزیں، گندم. وہ جہاں بھی جاتے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہو جاتا تھا. بادلوں کا سایہ ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات کی آیت دی تھی. آیات دو طرح کی ہوتی ہیں. چلیں، آیات دو طرح کی ہوتی ہیں نا. ایک کون سی ہوتی ہے؟ کونی، اور ایک ہوتی ہے شرعی. کونی مراد جو فزیکل ہوتی ہیں، جس میں پھر معجزات بھی آ جاتے ہیں اور اس طرح کی نشانیاں بھی آ جاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو نعمتیں دی. پھر اسی طرح کونی نشانیوں میں پوری کائنات کے اندر نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معبود ہونے کی بھی. آیات بینات، واضح شرعی آیات. تو میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دونوں طرح کی آیات دی تھی، کونی آیات بھی اور شرعی آیات بھی، یعنی تورات بھی، کتاب بھی، الہامی کتاب بھی، اور کونی آیات بھی، جس کو ابھی آپ نے اینالائز کیا، ابھی آپ نے بتایا. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی بدل دے گا اللہ کی اس نعمت کو بعد اس کے کہ جو اس کے پاس آ گئی، یعنی جو کوئی کفران نعمت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ بہت شدید سزا دینے والا ہے. عقاب کہتے ہیں اس سزا کو جو عمل کے پیچھے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. عقیبئی کس کو کہا جاتا ہے؟ ایڑیوں کو، دونوں ایڑیاں. عقاب بیسیکلی ایڑی ہوتی ہے. ایڑی کہاں ہوتی ہے؟ پاؤں کے پچھلے حصے میں. تو عقاب وہ عذاب کہلاتا ہے جو عمل کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. ٹھیک. تو ان کے اس کفران نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ شدید العقاب، جو کوئی واضح دلائل اور نشانیوں کے باوجود، دیکھ لینے کے باوجود ایمان نہیں لاتا، یا اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کی شکر گزاری نہیں کرتا جو اللہ نے اس پر کی ہوتی ہے. مثلا بنی اسرائیل کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی تھی؟ دین کی نعمت. ٹھیک ہے. تو یہ نشانی، یہ دین کی نعمت جو اللہ نے ان کو دی، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ اس کو ان کے پاس جب یہ آ گئی تو انہوں نے اس کو بدل دیا. انہوں نے دنیا خرید لی آخرت بیچ کر. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو شدید عذاب دینے والا ہے. بنی اسرائیل سے پوچھنے کا کہا گیا ہے. سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ امت مسلمہ کو، کیونکہ سب سے قریبی امت جو موجود تھی وہ بنی اسرائیل تھی. تو امت مسلمہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ذرا بنی اسرائیل سے پوچھو، ذرا ان کے حالات پہ غور کرو. تم دیکھو جو نعمتیں بدل دیتا ہے اللہ کی کفر کے ساتھ، جو ناشکری کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے. بنی اسرائیل اپنے دور کی مسلمان قوم تھی. انبیاء آئے تھے ان میں، 4000 انبیاء کے ان میں آئے. لیکن جب انہوں نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے دین کو چھوڑا، اللہ کی اس نعمت کا کفران کیا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب لے کے پلٹے. اللہ کے سزا جو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو کس کو کہا جا رہا ہے؟ امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے. امت مسلمہ کو شیشہ دکھایا جا رہا ہے، آئینہ دکھایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کا. دیکھو یہ انہوں نے کیا تھا، تم نے نہیں کرنا. اچھا ہم بات آ گئے.
نہیں آئے نا؟ پھر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا؟ زلزلے آ رہے ہیں، اسی طرح ہم پہ یہ مہنگائی کا بوجھ، یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ذلت اور مسکنت۔ اور لا الہ الا اللہ مسلم۔ یہ زلزلے اور یہ مہنگائی یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہیں، اور لا الہ الا اللہ مسلم۔ ہماری پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کوئی سے نہیں رہی۔ آپ کی بہترین ذرائع رکھتے ہوئے بھی، ریسورسز، نیچرل ریسورسز رکھتے ہوئے بھی، آپ کے کسی پریزیڈنٹ کی کسی کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ صرف آپ کو جو نان مسلم ہیں، یو این او سے لے کر، آئی ایم ایف سے لے کر، امریکہ سے لے کر، رشیا سے لے کر، ہر اپنے اپنے مفاد کی خاطر ہمیں استعمال کر رہا ہے، اور ہم بخوشی استعمال ہو رہے ہیں، اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں ملک کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں اور ایسے تعلقات ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی آپ پڑھ کے صاف فرما دیا تھا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل اما تعملون۔ دنیا میں رسوائی اور آخرت کا شدید عذاب ہے اگر تم اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا معاملہ کرو گے۔ اور یہ کیا کیا انہوں نے، ان کی غلطی کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے متعلق ہے نا، تو ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی، آخرت بیچ دی۔ ہم نے بھی یہ کیا۔ دیکھیں جا کے آپ افریقن کنٹریز میں بہت سارے، جن میں مطلب مسلم کنٹری سر فہرست ہیں کرپشن میں، although ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، لیکن مثال میں آپ کو افریقن کنٹریز کی دے رہی ہوں، سب سے اوپر۔ اور غربت کی اتنی انتہا کہ میجورٹی ان ممالک میں، صومالیہ وغیرہ جو ہیں، میجورٹی ان ممالک میں ان کا گزارا جو ہے وہ یو این کی جو فوڈ سپورٹ ہے اس پر ہو رہا ہے۔ خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی، بھیک دے رہے ہیں وہ آپ کو۔ جو ہم خوش ہوتے ہیں نا ہمیں اتنا قرضہ مل گیا، یہ کیا ہے؟ ایک تو ہم سود پہ قرضہ لیتے ہیں، یہ بھیک دے رہے ہیں وہ ہم۔ اس کے علاوہ بھی دیتے ہیں نا، قرضے کے علاوہ بھی وہ آپ کو ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں قرضے کے بغیر بھی ہمیں کچھ مالی مدد مل گئی، وہ بھیک دے رہے ہیں آپ۔ رسوائی، کیا عزت رہ جاتی ہے اس قوم کی دوسری قوم کی نظر میں جسے بھیک لے کے آپ گزارا کر رہے ہیں۔ بعد میں جو آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، آپ انہی ممالک کے جو بادشاہ ہیں، جو ان کی حکومتیں ہیں، آپ ان کی پراپرٹیز دیکھیں اور آپ ان کو دیکھیں جو ان کا رہن سہن ہے، اور جو وہ سونا چاندی اپنے اوپر لادے ہوئے ہوتے ہیں۔ عوام یو این او کے پیکٹس پر، خوراک کے پیکٹس پر سروائیو کر رہی ہے قحط کی شدت کے ساتھ، لیکن بادشاہ سونے چاندی میں لدے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی خرید کے اپنے ریسورسز ان یو این کے اداروں کو بیچ دیے ہیں۔ پاکستان، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں، ورنہ ہم بھی قریباً اسی حالت میں جانے والی۔ ہماری گورنمنٹس نے ہمارے ریسورسز جو ہیں وہ ان کے پاس گروی رکھواتے ہیں، اپرنٹلی گروی، لیکن اندر خانے انہوں نے جتنا بھی عرصہ ہوا ہے، اور جو بھی گورنمنٹ سے قطع نظر اس سے کہ کون سی سیاسی جماعت رہی ہے یا کون سا جو ہے وہ آمر رہا ہے ہمارے اوپر، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر عوام کو بیچ دیا، عوام کے ریسورسز بیچ دیے، پاکستان کی ملکیت بیچ دی۔ ایک ریکوڈیک کی بڑی مشہور ہوئی تھی واقعہ، آپ کو یاد ہوگا، ریکوڈیک کی جو کان تھی وہ تو کسی اللہ کے بندے نے اس کو کسی طرح سے وہ کر دیا تھا، ذرا عوام میں وہ آ گیا تھا قصہ، تو تھوڑا اس کے اوپر بات چیت ہوگی، ورنہ
آپ کی سونے کی کانیں اور آپ کی نمک کی کانیں اور آپ کے پانی کے ریسورسز اور یہ سارا کچھ اندر خانے بیچ کے کھا چکے ہیں سب. تو ہم جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، یہ پاکستان کیا تھا؟ یہ پاکستان اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی نا. اللہ نے آپ کو ایک ایسی جگہ دی تھی جہاں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اسلام کو نافذ کریں گے، یہاں چلتے پھرتے قرآن نظر آئیں گے. کوشش تو یہی کرنی تھی ہم نے، لیکن ہم نے پہلے دن سے کی ہی نہیں کوشش. نہ بنانے والوں کی نیت تھی، وہ صرف ایک نعرہ تھا. سیاسی باتیں نہیں کرتے، لیکن بہرحال ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. ہم نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے. ہمارے حکمرانوں نے تو جو کیا سو کیا، عوام نے بھی یہی کیا. اپنے اپنے لیول پر ہم سب نے دنیا خریدی اور آخرت بیچ دی. ایک پھیری والا جو آپ کی گلی میں کوکر کے ڈھکن اور واٹر کولروں کی ٹونٹیاں ٹھیک کرنے آتا ہے، وہ تک تو آپ کو چونا لگا کے جاتا ہے، وہ تک تو آپ کو خراب چیز دے کے جاتا ہے. ایک سائیکل کا پنکچر لگانے والا جبکہ ایک پنکچر ہوتا ہے اور بندہ اپنی سائیکل یا اپنی گاڑی کا ٹائر یا کچھ چھوڑ کے آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہ 4 کے پیسے لیتا ہے. دنیا خرید کر آخرت بیچ دی ہم نے. گھروں میں ہاؤس ہیلپرز کیسے کیسے جھوٹ بول کر آپ سے امداد لینا چاہتی ہیں. بیوروکریسی کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کیسی کیسی رشوتیں لے کر، کیسے کیسے حق مار کر اپنے گھر، اپنے بینک، اپنے بچے ان کو پال رہے ہیں، اس کو بھر رہے ہیں اور جنرل پبلک کا نقصان کریں، اوپر سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک. میں صرف پاکستان کی بات کری اور پاکستان کے بعد آپ اس کو کسی مسلم ملک کے اوپر رکھ کے دیکھ لیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ شاید نظر آ جائے، لیکن کہیں پر بھی آپ کو وہ اسپرٹ نظر نہیں آئے گی جو اسلام نے کی نعمت ہمیں ملنے پر ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دنیا کی زندگی خریدی، آخرت کی بیچ دی. ان رزلٹ ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں اور انتظار کریں پھر آخرت کے عذاب کا اگر ہم توبہ کر کے اپنی اصلاح نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم اپنے اپنے لیول پر ایماندار بنائے. تو شاید ہمارے اوپر پھر کچھ ایسے حکمران آ جائیں، کچھ ایسی اتھارٹیز آ جائیں جن کو ہم پہ رحم آ جائے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق کرتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فَوْقَهُمْ، ان اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامت، قیامت کے دن. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. دنیا میں جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں نا تو لازماً ہماری دنیا افیکٹ ہوتی ہے. آپ بہت زیادہ بڑا کاروبار بھی ہے نا آپ کا اور حلال ہے، تب بھی جب آپ تقوی کے معیار پر اترنا چاہتے ہیں نا پورا، تو آپ پھر اس پورے خزانے کو اپنی ذات پہ لگا کے اس کے فائدے نہیں اٹھاتے یا اس کو اپنے بچوں کے لیے جمع نہیں کرتے، بلکہ آپ اس میں سے پھر مسکین اور یتیم اور مسافر اور سائل اور ضرورت مندوں کے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ کا بینک بیلنس کم ہوگا، بظاہر کم ہوگا، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہی چلا جائے، فزیکلی وہ کم ہوگا. آپ سود چھوڑتے ہیں. ایک واقعہ اسی طرح کسی کلاس میں میں سن رہی تھی تو وہ شیئر کر رہی تھی باہر کے ملک میں کہ انہوں نے لیز پر گھر لیا تھا. اب جب انہوں نے سود کے متعلق آیات پڑھی تو انہوں نے اور ان کے ہسبینڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے. آپ یقین کریں کہ وہ بتا رہی تھیں کہ وہ اتنا بڑا گھر اور وہ سارا کچھ اور اس کے اوپر جو اماؤنٹ انہوں نے پے کی ہوئی تھی اور اس سارے نقصان کو اٹھاتے ہوئے وہ بالکل ایک چھوٹی سی کٹیا میں آ گئے جو وہ افورڈ کر سکتے تھے. تو انہوں نے سود چھوڑا، تقوی اختیار کیا.
تو انہیں وہ چیزیں چھوڑنی پڑی. دنیا میں تقوی اختیار کرنے پر دنیا متاثر ہوگی الا ماشاء اللہ، کیونکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہے نا. دنیاوی جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیتے ہیں. دنیا کا جو رزق ہے اس کا معیار جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ نے یہ رزق دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیتا ہے، کیونکہ آزمائش ہے نا، کوشچن پیپر ہے. کسی کو 1 دے دیا، کسی کو 2، کسی کو 3 دیے. یہ تمہارا یہ امتحان ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ فقر کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے آزماتا ہے. جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے. یہ صرف پیپر ہے ہمارا. اس میں جس کے پاس کم مال ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ بہت ہی کوئی گناہگار ہے، یا جس کے پاس بہت مال ہے تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیک ہے کہ اللہ اس کو عطا ہی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جو کافر ہیں، جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے، ان کی نگاہوں میں یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہوتی ہے. وہ عزت کے معیار مال اور عہدے میں دیکھتے ہیں. ان کی نظر میں بلال، صہیب، عمار جیسے جو صحابی تھے، جو غلام تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں ہماری نگاہوں میں کس کی عزت زیادہ ہے، ہم کس کو رسپیکٹ دیتے ہیں؟ جو جتنی بڑی گاڑی سے اترتا ہے، جو جتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، جس کے پاس جتنی بڑی دنیاوی ڈگری یا دنیاوی اتھارٹی ہے، یا جو جتنی بڑی سیلیبریٹی ہے، چاہے مال اس نے حرام سے ہی کمایا ہو، ہم اس کو کیا دیتے ہیں دنیا میں؟ عزت. اور دوسری طرف وہ شخص جس کی بظاہر نہ ڈریسنگ اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، نہ اس کا لباس، اس کا عہدہ، اس کی سواری، لیکن وہ مومن ہے، تو اس کو ہم کتنی کو رسپیکٹ دیتے ہیں. الا ماشاء اللہ کہ ہمارے پاس علم ہو دین کا اور ہم دین پر پراپرلی اس کی روح کو سمجھنے والے. اب مجھے بتائیے جنرلی کس کی عزت ہے دنیا میں؟ کوئی ایک بندہ مائک آن کر کے بتائے. میں چاہتی ہوں پارٹیسپیٹ کریں لیکن آن کر کے بتائیے. جن کے پاس بہت زیادہ، جس کے پاس مال ہے، جس کا اسٹیٹس. دیندار کا تو ہم لوگ اتنا مذاق اڑاتے ہیں کہ بہت زیادہ. اور وہ اگر سنت پوری کر رہا ہے، شلوار اوپر ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو ہم لوگ تو اس کا اتنا مذاق اڑا کے اس کو معاشرے میں رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنا لیتا ہے، جو سادگی اپنا لیتا ہے ہم تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے. ہاں جی، اس کے لطیفے بنا کے کہنا وہ شروع کر دیتے ہیں بنا کے. جزاک اللہ خیر. سادیہ ہم کہنا کرتے ہیں جو کوئی سادگی اپناتا ہے کھانے پینے میں یا لباس میں یا رہن سہن میں، ہم کہتے ہیں اس کو ایٹیکیٹس نہیں ہے، یہ بخیل ہے، یہ پیسے جمع کر رہا ہے اور یہ لگا نہیں رہا، اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا. جیسے کوئی شادی ہی سادگی سے کر لیتا ہے تو اس بیچارے کا کیا حال ہم کرتے ہیں. ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں ظاہری دنیاوی نعمتوں کو، رزق کو جس کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس رزق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس چیز کی اہمیت ہے؟ کس چیز کی اہمیت ہے؟ تقویٰ کی. تو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا رستہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کو وہ قیامت کے دن وہ ان دنیا پسند کرنے والے کافروں سے اوپر ہوں گے. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. اصل عزت وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں ہے، اصل رتبہ وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، اصل مقام وہ ہے جو اللہ کی کتابوں میں ہے ہمارے لیے. ہم اللہ کی کون سی بکس میں ہیں؟ گڈ بکس میں ہیں یا بیڈ بکس میں ہیں؟ علیین میں جانے والے ہیں یا سجین میں جانے والے ہیں؟ دیٹ میٹرز. لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یا لوگ ہماری تحقیر کرتے ہیں، یا لوگ ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہم آخرت کے لیے جیتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں. ہم دنیا سے محبت نہیں کرتے،
ہم آخرت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں تنگی ترشی ہوتی بھی ہے تو بھی فرق نہیں اتنا پڑتا. انسان صبر اور شکر کے ساتھ سادگی کے ساتھ گزارا کر کے اس کو گو تھرو کر جاتا ہے. بعض لوگ اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، فقر کی حالت میں چلے جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی ہی مطمئن زندگی گزار کے جاتے ہیں، چاہے لوگوں کو نظر آ رہی ہو یا نہ نظر آ رہی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو بلیسنگ ہے، یہ جو حیات طیبہ ہے، جو دل کا سکون اور اطمینان ہے، یہ اصل بلیسنگ ہے. باقی رزق تو اللہ تعالیٰ جس کو جیسا جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو مچھر کے پر برابر بھی دنیا نہ دیتے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کافروں کو اللہ نے دنیا میں بہت نواز رکھا ہے، بہت دے رکھا ہے. جتنا بڑا کرپٹ انسان ہے، جتنا بڑا فاسق اور فاجر ہے، اتنا ہی اس کے پاس مال ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پہ بڑا راضی ہے، بڑی اس کو نعمتیں دے رہا ہے. یہ تو اللہ نے امتحان دیا، اگر جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور پھر ایک دن پوچھے گا کہ تم نے اس مال کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ عزت کا معیار نہیں ہے، یہ مال اور یہ عہدے جو ہیں یہ عزت کا معیار نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ ہے. کان الناس امتا واحدتاً، تھے لوگ ایک ہی امت، ایک ہی گروہ. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اور پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان میں نبیوں کو جو ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے تھے. وانزل معہم الکتاب، اور نازل کی اللہ نے ان کے ساتھ کتاب، بالحق کی، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ وہ لوگوں کے بیچ میں جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس میں فیصلہ کر دیں. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھیں، صرف اپنی ضد کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرنے کے لیے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو اس اختلاف میں حق کے بارے میں ہدایت دے دی اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے. تو کان الناس امتا واحدتاً، لوگ ایک ہی امت تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز جو ہوا وہ توحید سے ہوا، خالص توحید، صرف ایک اللہ کی اطاعت اور بندگی. اور یہی چیز پھر انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو ہر جو ابتدا تھی لوگوں کی، انسانیت کی، وہ توحید سے ہوئی. یہ ایک ہی گروہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ خود نبی تھے، اس لیے آپ کی تمام اولاد جو تھی وہ اسی ایک دین اسلام کے اوپر قائم تھی. اور جو شرک کی ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم نے جو 5 بزرگ تھے، ان کی جو بڑے اللہ والے تھے، ان کے مجسمے اور وہ بنا کر ان کی عبادت شروع کی تھی. جب وقت گزر گیا، یہاں دیکھیے فا کا ذکر آیا، اور فا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ تراخی زمان کے لیے آتا ہے، یعنی وقت گزرتا گیا. جب انسان کو اللہ نے زمین پر اتارا تو وہ اسلام پر تھا. یہ جو جدید مغربی مفکرین اور مغربی سوچ سے متاثر علماء ہیں جو یہ چیز ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پہلے شرک پہ تھا، اس نے ڈھونڈا، خود خدا کو ڈھونڈنے کی کوششیں کی اور پھر اس کے بعد اسلام آیا، تو یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. قرآن خود یہ بتا رہا ہے کہ انسان سب سے پہلے توحید پر ہی تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا اور توحید کے ساتھ، توحید کے علم کے ساتھ بھیجا تھا. تو جب ایک زمانہ گزر گیا، فا آ رہا ہے نا، فبعث اللہ النبی، تو جو زمانہ گزر گیا ایک طویل،
تو لوگ آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور یہ ابتدا کب ہوئی؟ نوح علیہ السلام۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے ہدایت کے لیے پے در پے انبیاء بھیجے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں بھی انبیاء آئے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، ادریس علیہ السلام کا ملتا ہے، یہ آئے ہیں انبیاء، لیکن یہ ان کی قوموں نے شرک نہیں کیا تھا، صرف لوگوں کو ایک مستقل تربیت دیتے رہنے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ یہ کم تھے تعداد میں، زیادہ تعداد جو انبیاء کی آئی ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ جس اختلاف میں پڑ گئے تھے اس کو دور کرنے کے لیے انبیاء بھیجے، اور انبیاء جو تھے انہوں نے لوگوں کو انذار بھی دیا، یعنی ان کے برے اعمال سے ڈرایا بھی، ان کو بشارتیں بھی دی تاکہ وہ اچھے اعمال کریں، اور پھر یہ کہ انبیاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کی، الہامی کتب بھی دی، کتب کے ساتھ کتاب پر عمل کرنے والے نبی کو بھی بھیجا، رسول کو بھی بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو ایک مستند علم کے ذریعے اس اختلاف میں سے نکال لیں۔ لیکن ہوا کیا اصل میں؟ اختلاف کیا کنہوں نے تھا؟ اختلاف کیا انہوں نے تھا جن کے پاس علم تھا، لیکن اس علم کے ذریعے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر اپنی بڑائی جتانے کی کوشش کی، ایک دوسرے سے ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، ایک حقیقت کا انکار کر دیا۔ تو یہاں اختلاف کی وجہ لا علمی نہیں تھی، بلکہ کیا تھی؟ ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل کرنا، ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرنا، ایک دوسرے کی ضد میں آ کر حق بات کو جھٹلا کر اس میں اختلاف پیدا کرنا۔ تو یہ انبیاء اور یہ کتب جو ہیں یہ آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کے اختلاف کو رفع کرنے کے لیے، لیکن فائدہ کس کو ہوا؟ ہدایت کس کو ملی؟ کون اس اختلاف سے باہر آ گیا؟ فہد اللہ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ ہر ایک کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، جو ایمان لے آئے، جو اس میں سے نکلنا چاہتے تھے، جو ہدایت کے رستے پر آنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اختلاف میں سے باہر نکال لیا، ان کو علم دے دیا، ان کو شعور دے دیا، انہوں نے صراط مستقیم پہچان لیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سیدھے رستے کی نشاندہی کر دی اور وہ اس کے اوپر چل پڑے۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم اسی آیت کو دوبارہ سے تھوڑا اور ڈیپلی دیکھیں گے۔ آپ نے اس کو یاد ضرور کر لینا ہے، میننگ اس کے یاد کر لینے ہیں۔ کل اس کو ہم دوبارہ سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ اپنی کلاس میں۔ ایک ریمائنڈر دوبارہ آپ سب کو دے دوں اسٹریس مینجمنٹ کی ورکشاپ کا، کلاس میں آپ سب نے خود شامل ہونے اور حابیل اور قابیل کا جو قتل ہوا تھا السلام کے، ان کے بیٹے تھے۔ ہیلو جی حمیدہ کہیے۔ جی حابیل اور قابیل جو دونوں بھائی تھے، تو اس وقت کچھ ایسا ہوا تھا کہ اس کی بہن سے یہ نکاح کرے، اس کی بہن سے یہ نکاح کرے، تو حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا تھا، لیکن پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو قابیل تو پھر آگ کی پوجا کرنے لگا تھا، تو کیا پہلے شرک پیدا نہیں کیا انہوں نے؟ جو روایات ہیں نا اس میں نہیں پتا چلتا کہ قابیل نے آگ کی پوجا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بس یہ وہی پوچھ رہا تھا وہ صرف یہ ہے کہ اس کی چونکہ قربانی ایکسپٹ نہیں ہوئی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے طیب نہیں دی تھی قربانی، ٹھیک ہے؟ حابیل نے خلوص نیت کے ساتھ بہترین جانور قربانی میں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ قابیل غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ پہلے زمانے میں قربانی کی قبولیت کی شکل کچھ یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اس کو جلا دیتی تھی۔ ابھی تو آپ قربانی کرتے ہیں اور جانور کھاتے ہیں مزے سے چانپے روسٹ کر کے، لیکن پہلے کیا تھا؟ جو قربانی کی جاتی تھی اس کو آگ آ کے جلا دیتی تھی۔ مال غنیمت کے بارے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ آگ آتی تھی اور جلا دیتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو حابیل کی قربانی ہو گئی، آگ نے اس کو جلا دیا، اور قابیل کی نہیں ہوئی۔
जिस पर काबिल ने हसद का शिकार होकर हाँ, हसद तो मतलब सबसे पहले हसद उसने किया, कत्ल उसने किया, जैसे मतलब किया, ये, गुनाह तो लेकिन करते थे आग ना की लोग। पूजा नहीं की, हाँ, आग की शिर्क पूजा नहीं की, शिर्क की जो शिर्क इब्तिदा नहीं है किया, ना, शिर्क वो नहीं हजरत किया, नूह, सही, हाँ, हजरत नूह के जमाने में हुई नूह थी। अलैहिस्सलाम। हाँ, बस जो हमें वो मुस्तनद कहीं रवायत, कहीं से सुना था तो मेरे दिमाग में था ना, तो मैंने हाँ, कहा आपने कहा ना कि अगर शिर्क आपने नहीं किया था। हाँ, अगर आपने सही, सुना था तो आप जज़ाकल्लाह। फिर उसको देखें, सर्च करें कि उसका सोर्स क्या है, क्योंकि इसराइलियात जो है ना, वो हमारे बहुत सारे उलमा जो हैं वो इसराइलियात को कोट करते हैं। बाज जो हमारे एंशियंट तफासीर हैं, जैसे जो है तफसीर जो आलूसी की है या तिबरी की है, तो उसमें उन्होंने इसराइलियात भी कोट की हुई है। तो उलमा जो वहां से लेते हैं इल्म, तो वो इट इज जो इसराइलियात हैं, यानी बनी इसराइल की जो रवायात है उसको भी कोट करते। तो बनी इसराइल की जो रवायात है ना, वो मुस्तनद नहीं होती इतनी, कुछ जी उसमें जी, सही भी हो सकती हैं लेकिन ज्यादातर गलत होती हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लेने से मना किया हुआ है। यानी आप उसको जो तो आपके दीन के मुताबिक है उसको आप कोट कर सकते हो, लेकिन जो नहीं है उसको ना किए। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने फिर बगैर थोड़ा सा तहकीक किए उसको कर दिया कोट। बाज जो है जैसे काब अहबार थे, वो यहूदी थे पहले, वो जब इस्लाम उन्होंने जब कबूल किया तो उन्होंने फिर बहुत सारी इसराइलियात भी कोट करनी शुरू कर दी। अब वो सहाबी थे, लेकिन चूंकि उनके पास इल्म था तौरात का, तो वो उसको भी कोट कर देते थे। तो मुहद्दिसीन जो थे ना, वो काब अहबार से रवायत नहीं लेते थे, वो उस रवायत को ज्यादा मुस्तनद नहीं समझते थे जिसमें जो काब अहबार ने रवायत की होती थी रजी अल्लाह अन्हु। वो सहाबी थे, लेकिन ये कि चूंकि पहले यहूदी थे तो इसलिए उसको भी कोट कर देते थे। तो ये भी मुमकिन है कि आप किसी तफसीर की किताब में पढ़ो और आप कहो कि ये तो मैंने तफसीर में पढ़ी है, लेकिन चूंकि वो इसराइली रवायत होगी तो वो फिर काबिल तारुज़ नहीं होगी। ठीक है, नहीं, एक दफा मैंने पढ़ी थी ये, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने कहा सोचूंगी कहाँ पढ़ी थी, फिर मैं आपको हाँ, बताऊंगी, अगर लेकिन भी मुझे आप याद सर्च नहीं आ रहा। करें बताइएगा। फिर लेकिन उन्होंने हम कहा कि वो जब रास्ते में निकले तो शैतान इसके पास आया, बोला कहने लगा उसको कि देखो हाबिल तो आग की पूजा करता था, इसकी वजह से तो इसकी वजह से ये आग उठा के ले गए, अगर आप भी यही करते तो आपकी भी है ना चली जाती है कुर्बानी। चले मैंने वो आप पढ़ा जरूर देखिएगा, था। जो भी उसका कोई होगा, क्या आप उसको कहते हैं रेफरेंस, तो वो फिर मुझे आप बता दीजिएगा, फिर देखेंगे जी उसको। जी, क्योंकि हमने जितना भी जो मुस्नद रवायात से पता चलता है वो यही पता चलता है कि सबसे पहले शिर्क जो है वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था। मैंने वो तो आपकी तो जाहिर बात है, आपने माशा इतना सारा इल्म है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, जहाँ मैंने पढ़ा आप तो मैं मुझे अपनी इस्लाह रेफरेंस करना बताइए चाहती थी ना। ना। देखिए, बात जी जी, याद रखिए हमीदा, किसी के पास इल्म कुल नहीं होता। ठीक है, हम्म, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सही हर है। इल्म वाले के ऊपर एक और इल्म वाला होता है। तो कोई भी इल्म कुल नहीं होता, किसी के पास इतना इल्म का वो नहीं होता कि वो कहे ये दावा कर सके कि मुझे तो सब कुछ आता है। तो अगर एक दुरुस्त रेफरेंस के साथ एक सही चीज पता चल जाए और वो कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग है, तो उसको हमें मानने में कोई वो आर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलें।